بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجیے محمد علیہ. جیسا کہ آپ سب لوگوں کے علم میں ہے اور آپ سے ایک وعدہ بھی تھا کافی عرصے سے کہ اس وقت مکتب تشیع کے خلاف جو سازشیں چل رہی ہیں اور ان کے عقائد میں جو انحرافات پھیلائے جا رہے ہیں ان کی نشاندہی کرنا بھی مقصود ہے اور ان کے خلاف دلائل دینا بھی مقصود ہے. کتنے ہی علماء اہل سنت بھی ہیں جو کہ غیر وہابی اس لحاظ سے تو نہیں کہا جا سکتا ان کو. ایک بڑے مشہور مفتی جو ٹی وی پر بھی آتے ہیں ہمارے شیعہ عالم دین سے جب ملے تو انہوں نے یہی ایک شکایت کی کہ آپ یعنی جو ان کے الفاظ ہیں کہ آپ لوگ سب نوحے پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں, ہم اہل سنت نعتیں پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں اور وہابی حضرات علمی کام کر رہے ہیں, اداروں کو مضبوط کر رہے ہیں, کتابیں لکھ رہے ہیں, اپنے عوام کو اپنے ماننے والوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنا رہے ہیں اور ہم فقط دو ایک چیزوں کی طرف صرف اٹکے ہوئے ہیں اور اس کی طرف سے اپنی تمام تر توجہ انہی کی طرف مرکوز کیے ہوئے ہیں. سارے محاذ چھوڑ رکھے ہیں بالکل خالی اور فقط کوئی ایک یا دو چیزیں بس پکڑ رکھی. تو اگر یہ سب کچھ ہوتا رہا ایسے ہی تو ایک بہت ہی بڑا ایک فتنے کے طور پر ایک نمودار ہو رہی ہے ایک چیز اور بہت ساری اس طرح سے انحرافات کا شکار ہو رہے ہیں لوگ. دیکھیے عمل کے اندر تو انہوں نے اپنا کام تقریباً مکمل کر لیا بے عملی ہونے کے اعتبار سے, اور میڈیا نے جو فحاشی پھیلا دی ہے اس کی طرف سے تو ان کو بڑا اطمینان ہو گیا کہ اب تو یہ والا کام تو ہم نے اچھا خاصا مکمل کر دیا, اب رہا سہا جو ہے وہ میڈیا مزید مکمل کر دے گا. شیعی عقائد کی طرف ابھی تک انہوں نے اس انداز سے توجہ نہیں دی تھی کہ اچانک سے اب جو ایک تبدیلی نظر آ رہی. اور سب سے بڑا مسئلہ اب یہ ہوتا جا رہا ہے کہ مرد حضرات تو اس میں کام کر ہی رہے تھے انحرافی افکار کو پھیلانے میں, اب کچھ خواتین بھی اس میدان میں کود پڑی ہیں. حتیٰ کہ بہت سی ذاکرات آپ میں سے جب کسی جگہ پہ مجلس پڑھنے جاتی ہیں تو وہاں بھی اس طرح کی خواتین امپلانٹ کی جاتی ہیں جنہوں نے مخصوص کچھ چیزوں کے اندر کچھ دلائل رٹ رکھے ہیں, مہارت حاصل کر رکھی ہے, تو وہ آ کے ان کے پروگرام کو بھی خراب کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو اگر آپ اب بھی اس اسلحے سے لیس نہ ہوئیں اور دفیہ نہ کیا تو بالکل اطمینان رکھیے کہ آپ کے گھر کے اندر ہی آپ کے بچے, آپ کے بھائی اور دیگر رشتہ دار یہ جب نکلیں گے باہر اور آپ کے پاس اچھی خاصی اس سلسلے میں معلومات نہیں ہوئی تو انحرافی افکار کے ساتھ گھروں میں واپس آئیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بہرحال جب کوئی چیز عقیدہ بن جاتی تو اس کا نکالنا کس قدر مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کا شروع ہی سے دفیہ کرنا ضروری ہے. ٹو نپ ان دا بڈ, بالکل شروع ہی میں اس سلسلے کو اگر روک دیا جائے تو یہ تناور درخت بننے سے بچ جائے گا مسئلہ. مجتہدین کے خلاف تو انہوں نے بہت ساری کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ہوئی. اب انہوں نے سوچا کہ شیعوں کی جو سب سے دکھتی ہوئی رگ جو ہے وہ محبت اہل بیت علیہم السلام ہے, اور اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور خاص طور پر ولایت امیر المومنین علیہ السلام سب کا عقیدہ بھی ہے, تو کیوں نہ اس نظریے سے فائدہ اٹھا کر شیعت کے اندر کوئی انتشار پیدا کیا جائے. اس سلسلے میں انہوں نے کام کافی حد تک کرنا شروع کر دیا
اور اب تو پنجاب کے تو بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ اکثر جب مختلف جگہوں سے علماء اور ذاکرین وہاں پر پہنچتے ہیں تو ان کا کام سب سے پہلے لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ان سے کچھ مخصوص قسم کے سوالات پوچھتے ہیں. ان کا جواب اگر ان کے مطابق ہو تو ان کی مجلسوں میں آ کر بیٹھتے ہیں، ورنہ ان کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے. وہ بیچارہ جو اشرا پڑھنے آیا ہوتا ہے ایک آدھ مجلس پڑھ کے ہی اس کو واپس جانا پڑتا ہے. تو یہ ایک خاص طریقہ کار سے یعنی بالکل آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے اس کو، اور وہ کچھ کام کرنا ہی نہیں پاتا. یا اگر وہ گول مول قسم کا جواب دے تب بھی وہ سمجھ جاتے ہیں کہ نہیں ہمارے افکار کا حامل نہیں. تو اس قدر یہ باطل جو ہے وہ مستقل کام کرتا چلا جا رہا ہے. اور افسوس یہاں پر ہوتا ہے کہ جو صحیح عقیدے کے اوپر کاربند ہیں انہوں نے اس سلسلے میں کوئی کام آگے نہیں بڑھایا ہے. خاص طور پر آپ خواتین بس وہ مخصوص قسم کی جو رٹ رکھی ہیں مجلسیں اس سے زیادہ آگے بڑھنے کو کوئی تیار نہیں. اچھا، اب اسی کے اندر آج ہم صرف ایک موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے، ویسے انشاءاللہ اس کی سیریز کو آگے بڑھائیں گے، اور وہ ہے تشہد میں شہادت ثالثہ کا پڑھنا، یعنی اشہد ان علی ولی اللہ. دو شہادتیں تو ہو جائیں گی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کے بعد تیسری شہادت جو ہے وہ امیر المومنین کی ولایت کی شہادت. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ولا تقفو، سورہ اسراء کی آیت نمبر جو 36 ہے. سورہ اسراء جس کا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل ہے. ولا تقفو ما لیس لک بہ علم، جس کا تمہیں علم نہ ہو اس چیز کے پیچھے نہ پڑو. یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر قسم کا کس و ناکس اور ہر قسم کا جاہل جو ہے وہ دینی مسائل کے اندر بہت بڑھ کر فتوے صادر کر رہا ہے اور باتیں کر رہا ہے، بہت معمولی سی معلومات حاصل کر کے. ولا تقفو، تے قاف فے اور اس کے اوپر پیش، ما لیس لک بہ علم، جس کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. اچھا، اسی طریقے سے ولا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب ھذا حلال وھذا حرام، یعنی سورہ نحل کی آیت نمبر 116. یعنی مفہوم اس آیت کا یہی ہے کہ تمہاری زبانوں پر جو کبھی یہ جھوٹ آ جاتا ہے کہ ھذا حلال وھذا حرام، کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، یعنی اگر انسان کے پاس مکمل معلومات نہیں ہے تو کسی شخص کو بھی یہ بات کہنے کا حق نہیں ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ چیز حرام ہے. نماز میں یہ چیز پڑھنی چاہیے اور وہ چیز پڑھنی چاہیے. جب کبھی آپ مجالس پڑھیں تو سرنامہ کلام میں اس قسم کی آیات کو پیش کریں تاکہ لوگ دینی مسائل میں اس انداز سے دخل اندازی کرتے ہوئے ڈریں. تو ایسے لوگ کیونکہ بالکل بھی فلاح پانے والے نہیں ہیں. باقی ترجمہ آپ جو ہے وہ قرآن سے دیکھیے گا. اور یہ بھی ہے کہ من افتى بغیر علم فقط کفر، کہ جس کسی نے بھی بغیر علم کے فتویٰ دیا گویا اس نے صریحاً کفر کو اختیار کیا. اور ایسے شخص کے اوپر ملائکہ سماوات والارض، زمین و آسمان کے ملائکہ لعنت بھی کرتے ہیں. اور یہ بھی پیغمبر کی حدیث ہے کہ جس کسی نے بھی علم کے بغیر فتویٰ دیا وہ جہنم میں اپنی سیٹ کو محفوظ کر لے. ہاں، یہ آپ تو ظاہر لکھتی ہیں نا جب کیسٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے، کیونکہ میں تو ذرا تیز رفتاری سے آگے بڑھنا